کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ میرے آقا سے سوال ہوا یہ بتائیے قافلہ کب آئے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم الاربعاء، بدھ کے دن تمہارا قافلہ واپس آئے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے غیب کی بات ہو رہی ہے میاں، سنی نہیں سبحان اللہ بولے گا تو کون بولے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بدھ کے دن وہ قافلہ آئے گا۔ ارے میاں بدھ کی صبح کو بھی بدھ کہتے ہیں، دن کے 10 بجے کو بھی بدھ کہتے ہیں، دن کے 12 بجے کو بھی بدھ کہتے ہیں۔ بدھ کو آئے گا تو کب آئے گا؟ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔ صبح میں آئے گا کہ دوپہر میں آئے گا؟ سورج ڈوبنے کے وقت آئے گا کہ ڈوبنے کے بعد آئے گا؟ آپس میں وہ لوگ خود گفتگو کرنے لگے کہ بدھ کو آئے گا، آخر اس کا وقت کیا ہوگا؟ پھر میرے آقا کی بارگاہ میں سوال رکھا گیا متا تطلعو علینا، یہ بھی بتایا جائے کہ وہ جب آئے گا تو دن تو بدھ کا ہوگا لیکن وقت کون سا ہوگا، وہ کس وقت ہمارے پاس پلٹ کے آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تطلع علیکم عند طلوع الشمس، ادھر سورج نکل رہا ہوگا اور ادھر تمہارا قافلہ واپس آ رہا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھو۔ اب یہ کفار مکہ اگر یہ آج کل کے ہوتے نئی جماعت کے لوگ تو وہ اپنے گھروں میں سوئے رہتے کہ جب معاذ اللہ اللہ نے ان کو غیب کا علم ہی نہیں دیا ہے تو کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی کہ چلیں دیکھیں واقعی بدھ کو صبح کے وقت وہ قافلہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ آج کی نئی فکر کے لوگ نہیں تھے، کافر و مشرک ضرور تھے مگر یہ مشاہدہ تھا، یہ معلوم تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی بات بتاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، حدیث کے اور آگ گواہ ہے، میں گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ جب وہ تاریخ مقررہ آتی ہے جس بدھ کی صبح کو قافلے کے واپس آنے کی میرے نبی نے خبر دی تھی، منگل کا دن گزار کر کے رات میں آدھی رات کے گزرنے کے بعد سارے میرے آقا کے دشمن اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، سب اپنا اپنا بستر چھوڑ دیے اور سب نکل کر کے باہر آ گئے اور سب پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگنا شروع کر دیے، سب پہاڑ کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تم پہاڑ پر کیوں جا رہے ہو رات کے اس تنہائی میں؟ ان لوگوں نے کہا تھا زمین کے اوپر رہیں گے تو سورج دیر میں نظر آئے گا، ہم پہاڑ کی چوٹی پر جائیں گے تاکہ جلدی سے سورج دیکھ لیں، اور اگر تھوڑی دیر کا بھی دونوں میں فرق ہو جائے، لمحے دو لمحے کا بھی فرق ہو جائے تو محمد ابن عبداللہ کو جھٹلانے کا معاذ اللہ ہم کو موقع مل جائے گا۔ پہاڑ کی بلندی پر چلے ہیں یہ ناپاک ارادہ لے کر۔ ادھر پہاڑ کی بلندی پر جس راستے سے قافلہ آنے والا تھا، کفار و مشرکین کی آدھی ٹولی اپنی نگاہ اس راستے پر جمائی ہوئی تھی اور آدھی ٹولی سورج کے نکلنے کی جگہ پر اپنی نگاہ کو جمائے ہوئے تھی۔ دونوں میں معاہدہ ہوا تھا کہ جب تم دیکھنا تو تم بتا دینا، جب ہم سورج دیکھیں گے تو ہم بتا دیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قافلے کے آنے میں ابھی 1 گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا تھا۔ ادھر فجر طلوع ہو چکی ہے، طلوع فجر کے بعد طلوع شمس کا وقت ہوتا ہے، فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد اب سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ طلوع فجر کے بعد طلوع شمس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا، قافلے کے آنے میں ابھی 1 گھنٹے کا وقت رہ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الشَّمْسَ فَتَأَخَّرَ السَّاعَةَ مِن نَّهَارٍ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دے دیا اے سورج ابھی قافلہ آنے میں 1 گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے، اس لیے خبردار خبردار 1 گھنٹے ابھی ٹھہرے رہو، تمہیں ابھی سورج اگنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے سورج کو حکم دیا، 1 گھنٹے تک سورج ٹھہرا رہا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد
جیسے ہی وہ قافلہ پلٹا، دونوں ٹولیاں اپنی اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں. ایک گروہ اس راستے پر نگاہ جمائے ہے جس راستے سے قافلہ آنے والا ہے، ایک گروہ اس جگہ پہ جمائے ہوئے ہیں اپنی نگاہ جہاں پر سورج نکلنے والا ہے. ادھر ایک جماعت بولتی ہے وہ دیکھو قافلہ نظر آیا، دوسری جماعت بول رہی ہے وہ دیکھو ہم کو سورج نظر آ رہا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، معراج کے اس واقعے کے پیغام کو آپ اپنے دامن میں سجاؤ. پورا واقعہ معراج نبی کے علم غیب کا خطبہ پڑھ رہا ہے. پورا واقعہ معراج میرے نبی کے اختیار کی شان کو واضح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر آج کے لوگ کلمہ پڑھنے والے، میں لکھنؤ کی حساس زمین پر رہتا ہوں، دوسرے مختلف صوبے میں میرے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. ہمارے شاہد بھائی ہم کو کھینچ کے یہاں تک لے آئے، بار بار اصرار، بار بار فون، آنا ہی ہوگا مولانا، آنا ہی ہوگا. گرمی کے تھپیڑے کھاؤ، آپ کو گوارا کرنا ہے مگر آنا ہے. ہر شدت برداشت کرو مگر آپ کو آنا ہے. میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پورے ہندوستان کے سفر سے جو میں نے محسوس کیا، علماء اہل سنت کو میں گواہ بنا کر یہ پیغام دے رہا ہوں. آج نبی کی سیرت کے نام پر محفل سجائی جاتی ہے. ایک محفل وہ ہے جسے آپ لوگوں نے انٹرنیشنل معراج النبی کانفرنس کے نام سے سجایا. علماء اہل سنت کی تقاریر آپ کی نگاہوں کے سامنے آئی. کوئی نبی کا علم غیب بیان کر رہا ہے، کوئی نبی کے اختیار پہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی نبی کی شان عظمت بیان کر رہا ہے، کوئی نبی کے مقام کو بیان کر رہا ہے. اور ایک جلسہ سیرت النبی کے نام پر جلسے ہوتے ہیں، آپ کے حیدرآباد میں بھی ہوتے ہوں گے. عنوان رکھا گیا ہے سیرت النبی. کتنا خوبصورت ہے یہ عنوان، نبی کی سیرت کی دعوت دی گئی ہے. کتنا پیارا ہے یہ عنوان، اللہ کے محبوب کے نام پر بلایا گیا ہے. سیرت میں آج جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ نبی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان کی ولادت سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک کے تمام ماحول کو سمیٹا جائے تو اس انسان کی سیرت بنتی ہے. اور نبی کا معنی ہے کیا؟ میں اپنے گھر کا لغت حوالے میں پیش کروں. کوئی کہہ سکتا ہے بریلی کے مولانا احمد رضا نے لکھ دیا ہے، اس لیے میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. ہندوستان کی سرزمین پر ان کی جو سب سے اہم عربی دانشگاہ ہے جسے ندوۃ العلماء لکھنؤ کہتے ہیں، اس کے شیخ الہدب نے جس لغت کو مرتب کیا ہے اس کتاب، اس لغت کا نام ہے مصباح اللغات. عبد الحفیظ بلیاوی نے جو شیخ الادب ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ کا، مصباح اللغات کے نام سے ایک لغت مرتب کیا، عربی الفاظ کو اکٹھا کیا اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا. اس میں وہ خود لکھتا ہے نبی کا معنی ہے اللہ کے الہام سے چھپی ہوئی باتوں کو بتانے والا. اس کو کہتے ہیں سچائی وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. زندگی بھر نبی کا انکار کرتے ہیں اور نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. خود میرے مصطفیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ اپنے دشمن کے قلم سے یہ لکھواتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو سیرت النبی کا معنی کیا ہوا؟ اس کی سیرت جو چھپی ہوئی باتیں بتا دیتا ہے، اس کی سیرت جو غیب سے مطلع کیا گیا، اس کی سیرت جو چھپی ہوئی باتیں تم کو بتائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم کا جب ترجمہ تم دیکھو گے، عجیب حال ہے. دنیا کے لوگ ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ زبان عربی ہے، حیدرآباد کا مسلمان اردو بولتا ہے تو اس کو اپنی زبان میں سمجھ لے. ترجمہ کا یہی مقصد ہے نا. اگر عربی کا لفظ ترجمے میں عربی ہی لایا جائے تو ترجمے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ یہ ظالم یا ایھا النبی کا ترجمہ کرتے ہیں اے نبی. نبی کا ترجمہ ان کو نہیں معلوم، خوب اچھی طرح معلوم ہے.
مگر آج تک ان لوگوں نے یا ایھا النبی میں نبی کا ترجمہ نہیں کیا. یہ شان صرف 14ویں صدی کے اس مجدد اعظم کی ہے جسے ہم امام احمد رضا کہتے ہیں کہ وہ جب قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہے, اور جب یا ایھا النبی پر پہنچتا ہے اس کا بھی ترجمہ کر رہا ہے. یا ایھا النبی, اے چھپی ہوئی باتوں کی خبر دینے والے. یہ ظالم ایھا النبی میں نبی کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اردو پڑھنے والا جب قرآن کا مطالعہ کرے گا اور جب دیکھے گا کہ نبی تو چھپی بات بتاتے ہیں تو وہ علم غیب پر ایمان لائے گا اور ہمارے عقیدے کا سارا شیش محل چکنا چور ہوتا ہوا نظر آئے گا. بہرکیف میں یہ کہنا چاہوں گا, سیرت النبی کے نام پر دعوت دی گئی اور لوگوں کو بلایا گیا. نبی کی سیرت کیا بیان کی جاتی ہے؟ نبی سوکھی روٹی کھاتے تھے, نبی پھٹا کپڑا پہنتے تھے, نبی اپنے ہاتھوں سے اپنا لباس سلتے تھے, نبی اپنے لباس پر اپنے ہاتھوں سے پیبند لگاتے تھے, نبی اپنے نالین مبارک کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے, نبی بھوک کا اضطراب مٹانے کے لیے 3 دن تک اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے, نبی پیاسے رہتے 3 دن تک. میرے نبی کے گھر کے اندر کھانے کا انتظام نہیں رہا کرتا. نبی طائف کی گلیوں میں پہنچے تو طائف کی گلی میں پہنچنے کے بعد اتنے پتھر برسائے گئے کہ جس میں اتھر لہو لہان ہو گیا. یہ ہے میرے نبی کی سیرت. صرف اتنی ہی نبی کی سیرت بیان کی گئی اور اس کے بعد بغیر دعا اور درود کے جلسے کا اختتام کر دیا گیا. یہ لوگ کیا جانے کہ نبی کی سیرت کیا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, حیدرآباد کی حساس سرزمین سے تم تعلق رکھتے ہو. آج عصری تعلیم عروج پر ہے, آج سائنس اپنے شباب پر ہے, آج کا انسان ترقی پذیر ہے, آج کا انسان ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. آج کے انسان کا نعرہ ہے کر لو دنیا مٹھی میں. آج کا انسان زمان و مکان کی وسعتیں سمیٹ رہا ہے. آج کا انسان چاند پہ کمندے ڈال رہا ہے. آج کا انسان سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے. آج کا انسان زمان و مکان کو اپنے مکان کے اندر بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے. کر لو دنیا مٹھی میں کا نعرہ لگا رہا ہے. ترقی کے اس دور میں مجھے بتاؤ اور دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا کہ اگر نبی کی سیرت کا صرف یہی ایک گوشہ بیان کیا گیا تو بتاؤ کون ہوگا جو نبی کی زندگی سے قریب ہوگا, نبی کے احوال سے قریب ہوگا, نبی کے پاکیزہ ماحول سے قریب ہوگا, نبی کی سیرت سے قریب ہوگا. وہ تو یہی کہے گا نا کہ ارے بھلا ترقی کے اس دور میں اتنے مجبور نبی کا کلمہ پڑھیں جو پھٹا ہوا کپڑا پہنتا نظر آتا ہے, اتنے مجبور نبی کا کلمہ پڑھیں جو دشمن کے ہاتھوں سے پتھر کھاتا ہوا نظر آتا ہے, اتنے مجبور نبی کا کلمہ پڑھیں جو بھوکا نظر آتا ہے, اتنے مجبور نبی کا کلمہ پڑھیں جو پیاسا نظر آتا ہے, اتنے مجبور نبی کا کلمہ پڑھیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے لباس پہ پیبند لگاتا نظر آتا ہے, اتنے مجبور نبی کا کلمہ پڑھیں جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا رہا ہے, اتنے مجبور نبی کا کلمہ پڑھیں جو اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایسے مجبور نبی کا کلمہ پڑھیں جو اپنے دندان مبارک کو شہید کرواتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے بتاؤ کہ ترقی کے اس دور میں کون ہوگا جو رحمت عالم کی سیرت سے قریب ہوگا, نبی کے قانون زندگی سے قریب ہوگا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول شرع سے قریب ہوگا. وہ تو یہی کہے گا کہ ترقی کے اس دور میں اتنے فرسودہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا, ترقی کے اس دور میں اتنے مجبور نبی کا کلمہ نہیں پڑھا سکتا. آخر اس نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سننے کے بعد نبی کو مجبور کیوں جانا؟ اس لیے کہ ظالموں, تم نے نبی کی سیرت کو بیان کرنے میں کٹوتی کی ہے, تم نے نبی کی سیرت کو بیان کرنے میں خیانت کی ہے, تمہیں نبی کی سیرت بیان کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, تم نبی کی سیرت کو اس انداز سے بیان کر رہے ہو کہ دنیا نبی کو مجبور کرے. سمجھے, آؤ امام عشق و محبت کی بارگاہ میں, آؤ تاجدار بریلی کی بارگاہ میں, آؤ بریلی کی چوکھٹ پہ دستک دیتے ہیں امام عشق و محبت کی بارگاہ میں. جب اعلیٰ حضرت کے پیغام کا مطالعہ کرو گے, جب اعلیٰ حضرت کی فکر کا جائزہ لوگے, جب اعلیٰ حضرت کی تصانیف کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں, ایک ہے رحمت عالم کے صبر و قناعت کی زندگی اور ایک ہے میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کی زندگی. یہ آج کل کے ظالم نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کے دین کے ایسے غدار کہ نبی کی سیرت کے صرف صبر کے گوشے کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن صبر کی مصلحت نہیں بیان کرتے, صبر کی وجہ نہیں بیان کرتے. ان ظالموں سے میں پوچھنا چاہوں گا, اے ظالموں, آج کے اس کانفرنس میں مجھے اس بات کا تمہیں جواب دینا ہوگا, اور آج نہ دے سکو تو زندگی میں جب بن سکے دے سکنا. میں آج تم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ تم مجھے جواب دو, طائف کی گلیوں میں میرے نبی کا پتھر کھانا تو تمہیں یاد آ رہا ہے, میرا
آج کی رات میرے نبی کا عرش اعظم پر جانا تمہیں کیوں یاد نہیں آ رہا ہے؟ رحمت عالم کا طائف کی گلیوں میں پتھر کھانا تمہیں یاد آ رہا ہے؟ انہی پتھروں سے میرے نبی کا کلمہ پڑھوانا تمہیں کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ رحمت عالم کا بھوکا رہنا تمہیں یاد آ رہا ہے، لیکن ایک کٹورے دودھ سے 70 صحابہ کو سیراب کر دینا تمہیں کیوں یاد نہیں آ رہا ہے؟ نبی کے لباس کے پیوند تو تمہیں نظر آ رہے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے جنت سے جوڑا منگانا تمہیں کیوں یاد نہیں آ رہا ہے؟ نبی کریم کی پیاس تو تمہیں نظر آ رہی ہے، مگر انگلیوں سے پنجاب رحمت کا جاری کر دینا تمہیں کیوں یاد نہیں آ رہا ہے؟ پتھر پھینکے جا رہے ہیں رحمت عالم پر، وہ تو تمہیں یاد آ رہے ہیں، لیکن رحمت عالم کا پتھروں سے کلمہ پڑھوانا تمہیں کیوں یاد نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے آؤ امام عشق و محبت کی بارگاہ میں، وہ تمہیں بتائیں گے ایک ہے میرے نبی کے صبر و قناعت کی زندگی، اور ایک ہے میرے نبی کے اختیارات و تصرفات کی زندگی۔ جب نبی کے صبر کی بات آتی ہے تاجدار بریلی پکار اٹھتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن جب نبی کے اختیارات و تصرفات کی بات آتی ہے پکار اٹھتے ہیں، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلہن مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام 2 جون کو 15 سالانہ مرکزی شب برات کا جلسہ عظیم الشان پیمانے پہ منایا جائے گا۔ اس میں پاکستان کی سرزمین سے عالم اسلام کے عالمگیر عالم دین حضرت علامہ آصف اشرف جلالی صاحب، جو مسلسل رحمت عالم کمیٹی 5 سال سے مسلسل رابطہ کر رہی تھی، الحمدللہ شب برات کے جلسے میں حضرت علامہ آصف اشرف جلالی پاکستان کا ولولہ انگیز خطاب ہوگا۔ تمام عاشقان رسول سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارائن حاصل فرمائیں۔ حضرات میں آخری پیغام پیش کر کے اب میں رخصت ہونا چاہوں گا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ نے دیکھ لیا نبی کی سیرت سے کیسا کھلواڑ ہو رہا ہے، نبی کی سیرت سے کس طرح سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی موقع ملے نبی کو مجبور ثابت کرو، ایسے ثابت کرو، ایسے ثابت کرو، مگر قربان جاؤ تاجدار بریلی پر کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، انہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، انہوں نے ہمارے مسلک کی حفاظت کی ہے، اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اور عشق کے حوالے سے بتا دیا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور یہی اعلیٰ حضرت کا وہ احسان ہے جس کی بنیاد پر ہم مچل کے کہا کرتے ہیں پوچھتا ہے کوئی ہم سے اہل سنت کی سند، پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کی سند۔ رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں روز دنیا میں، کوئی ہنس ہنس کے مرتا ہے، کوئی جل بھن کے مرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اب میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں قریب تشریف لائیں۔ سری لنکا سے جو مہمان آئے ہیں حضرت علامہ حافظ احسان اقبال قادری صاحب، جس کا ولولہ انگیز خطاب ہوگا، اور سرزمین حیدرآباد پہ جو باطل جماعتیں مسلسل اہل سنت کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے، ان کو انشاءاللہ بہترین انداز سے جواب دیا جائے گا۔ تمام سامعین جو روڈ پہ گاڑیاں رکھے آئے ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنے گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا دے، اور جو راستہ گیٹ کے پاس سے جو گاڑیاں ٹھہرائی گئی ہے وہ سائیڈ میں رکھ دے اور راستہ ہموار کرے۔ اور تمام عاشقان رسول سے گزارش یہ آتی ہے کہ وہ قریب قریب تشریف لائیں۔ اور شب برات کے مرکزی جلسے میں پروفیسر علامہ آصف اشرف جلالی، جو پاکستان کے نامور عالم دین ہیں، جو دنیا اسلام کے عظیم خطیب مانے جاتے ہیں، جن کے خطابات کے ڈنکے امریکہ، برطانیہ، لندن، ساؤتھ افریقہ اور موریشس کی سرزمین پر بہترین انداز سے خطابات سے باطل جماعتوں کو منہ توڑ جواب دیے گئے ہیں۔
ऐसी शख्सियत की सरजमीन हैदराबाद पे पहली बार आमद हो रही है। तमाम आशिकान रसूल से गुजारिश है कि हजारों की तादाद में शिरकत फरमाएं। चलिए आप तमाम हजरात डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, बदनज़मी ना फैलाएं। बराह करम अब मरकज़ी खिताब इंतहाई अपने इख्तितामी मरहले पे है। आप तमाम से इल्तिजा की जाती है डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। चलिए लाइक हजरात, ये बड़ी शादमानी और मसरत के साथ हम ये ऐलान कर रहे हैं, रहमत आलम कमेटी की दावत पर अल्लामा पीर साकिब बिन इकबाल शामी मद्दजुल नूरानी का जो वलवला अंगेज़ ख़िताब शहर हैदराबाद की सरज़मीन पर एक इनकलाब बर्पा किया था, जिसको हाथों हाथ लिया गया। उस तारीख़ साज़ ख़िताब को हमने CD की शक्ल दी है और ये बड़े अफसोस के साथ हम बता रहे हैं कि बड़ी खलील तादाद में हमने इसको तैयार किया है। सिर्फ 250 CD तैयार हुए हैं। ज़र्रीन मौका है, इसका हदिया बहुत कम रखा गया है। हज़रत के 2 खिताबात हुए, एक मरकज़ी ख़िताब हमारे स्टेज से और दूसरा ख़िताब उर्दू मस्कन खिलवत से हुआ, जिसको उलमाए हैदराबाद ने बहुत सराहा है। और ऐसे इल्मी नुकात इल्मी हल्क़े में शाज़िर व नाज़िर देखने को मिलते हैं। लिहाजा ये इल्मी ज़ख़ीरा जिसकी रस्म इजरा हमारी दावत पर लब्बैक कहने वाले श्रीलंका से जय्यद आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद एहसान इकबाल कादी साहब क़िबला के मुक़द्दस हाथों से रस्म इजरा हो रहा है। ये CD जलसे के अख्तिताम पर आपको यहाँ पर दस्तयाब है। सिर्फ 250 निकाला गया है। अफरा तफरी से बचे, 100 रुपये इसका हदिया है, वहाँ से ले जा सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ, इंशाअल्लाह भी बाद में भारी तादाद निकाला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, रहमत आलम कमेटी, रहमत आलम कमेटी। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं पीर साकिब बिन मोहम्मद इकबाल शामी मद्दजुल नूरानी का मुक़द्दस ख़िताब के CD का रस्म इजरा अमल में आ रहा है। मुख्तसर तादाद में इसे जारी किया जा रहा है, बाहर स्टाइल पे दस्तयाब है। ज़रूर ख़रीदें। ये 20 साला इंटरनेशनल मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस के मसरत की खुशी में एक यादगार तोहफ़ा तमाम हाज़रीन को दिया जा रहा है। 1000 सुन्नी रिजवी कैलेंडर मुफ्त तोहफ़तन दिया जा रहा है। ये हजरात हासिल कर सकते हैं। हजरात, ये बड़ी मसरत और शादमानी के साथ बड़े फ़ख्री अंदाज में हज़रत का मुख्तसर ख़िताब, मुख्तसर सा तारुफ़ आपके सामने रखा जा रहा है, जो मुझे इस बात की ज़िम्मेदारी दी गई है। आप तवज्जो से सुनें ताकि अजनबियत ख़त्म हो जाए। अब मैं इमरान रज़ा साहब से मौदूबन गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ 2 अशार हज़रत अपनी नात शरीफ सुनाने की सआदत हासिल की। इमरान रज़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार झूम के दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशआर आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत के क़सीदे मेराज के समाअत फरमा लें इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ।
وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہیں تو اب تک چھلک رہا ہے، وہیں تو جو بل ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھول، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترا وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ آخری سماعت فرما لے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ مقطع نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ اور ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروار دی تھی، کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ، کر رہے ہیں شہر حیدرآباد میں آپ تمام کی آواز میں آواز لگاتے ہوئے استقبال کرتا ہوں۔ حضرت کا استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، رحمت عالم کمیٹی۔ حضرت کا مختصر تعارف میں آپ کو دے دوں تاکہ آنے والی گفتگو انشاءاللہ پر لطف لگے، اور پھر وہ ماحول آپ کے آنکھوں کے سامنے دوبارہ امٹ کر آ جائے جو پیر ثاقب بن اقبال صاحب نے پیش کیا تھا۔ رحمت عالم کمیٹی کی دعوت پر حضرت نے جس سرزمین سے اس دعوت کو قبول کیا ہے، آپ اپنی مسرتوں میں اضافہ کیجئے۔ حضرت اس سرزمین سے آئے ہیں جس سرزمین نے ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ کے نوران خدو میں برکت کا بوسہ لیا ہے۔ حضرت جہاں رہتے ہیں، کل ہوٹل میں حضرت سے میری بھی گفتگو رہی، 50 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک خدوم کے نشان ہیں۔ اور یہ میری اپنی کیفیت بتا رہا ہوں میں، جو حضرت کو جوکر کھلنائک سے لڑتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ارے بہت سارے ٹینشن ہم نے دیکھا بھائی، اب تو مسکراؤ۔ تلنگانہ نے نہ جانے کتنا تیل لگایا ہم کو،
اب تو مسکراؤ. تو حضرت کو میں نے یوٹیوب پر ہزاروں لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے, ڈاکٹر نہیں مریض جوکر کھلنائک, حضرت نے بار بار اس کو اصرار کیا, انسسٹ کیا انگریزی زبان میں, واٹ آر دوز ورسز آف 25 ورسز فرام قرآن. جی اس کو ایسے ایکسپوز کیا آپ نے. لیکن یہ اصل میں یہ پوری کیفیت کو میں حضرت کو یوں یاد کرنا چاہوں گا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. تو الحمدللہ اب یہ تلوار کچھ دیر میں چمکے گی, نہ جانے کتنوں کو گھائل کرے گی. خدا کرے یہ زخم ایسے لگے جس کی دوا مدینے والے کرے. تو حضرات مجھے تو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے, حضرت اپنے خطاب میں شاید اتفاق کرے یا تردید کرے, وہ حضرت کے اوپر چھوڑتا ہوں میں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ نے جو پیچھا اٹھایا, حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم مبارک کو حضرت نے چوما اور اس کے بعد اس جوکر کو قدموں تلے رون دیا. الحمدللہ. جو اتفاق کرتے ہیں نعرے میں شامل ہو جائے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. حضرت کو میں آپ کے حوالے کرتے ہوئے اس بات کا متمنی ہوں, انتہائی ادب احترام کے ساتھ ہماری تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت کے ایک ایک جملے کو اپنے دل و دماغ میں منقش کرنے کی کوشش کیجئے, اور اس سرمایہ علم و افتخار کو, اس امانت کو اپنے ساتھ اپنے گھروں تک, اپنی نسلوں تک پہنچائے. میں حضرت کا استقبال کرتے ہوئے مائک حضرت کے حوالے کرتا ہوں. اب حضرت آپ سے مخاطب ہوں گے. پھر ایک مرتبہ نعرے سے حضرت کا استقبال, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, رحمت عالم کمیٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وصحبه أبد الدهور وكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سادات اعلام, علماء کرام, میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا. میں مشکور ہوں تمامی سادات کرام اور علماء کرام کا, اور بالخصوص منتظمین کا, ان میں بھی بالخصوص جناب محترم شاہد اقبال صاحب اور ان کے
ساتھیوں کا کہ مجھ ناچیز کو دعوت دی اور آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اگرچہ چند ہی جملے تھے لیکن تعارف میں کچھ زیادہ ہی بولا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی عالم علامہ نہیں، ہاں الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں قبول فرما لیا۔ میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں سری لنکا سے آیا ہوں اور میری زبان میمن ہے، اردو میری زبان نہیں، اگرچہ ہمارے آبا و اجداد آپ کے ہندوستان گجرات کے ہیں، اس لیے میری بول چال میں اگر کوئی کمی بیشی آپ محسوس کرے تو اسے درگزر فرما دینا۔ عادت کے مطابق کچھ پیش کرنے سے پہلے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں استغاثہ کے چند اشعار پیش خدمت ہے، اور اس کلام کو سیدی تاج الشریعہ حضور مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا۔ بہت درد بھرے انداز میں لکھا گیا ہے، آپ حضرات کو یاد ہو تو آپ بھی میرے ساتھ چند اشعار ساتھ میں پڑھیں۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، تیرے نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد، کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، آج حیدرآباد کے اس علاقے میں
بہت ہی شان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر معراج ہو رہا ہے. صرف آپ کے اس گراؤنڈ میں نہیں بلکہ حیدرآباد کے مختلف جگہوں پہ اس وقت مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور رات بھر کئی جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک یاد منائی جاتی ہے. سبحان اللہ. حیدرآباد کے علاوہ پورا ہندوستان دیکھ لیجئے، ہمارا سری لنکا الحمدللہ وہاں بھی بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس رات کو جلسے کیے جاتے ہیں. اور لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ صرف ہند و پاک والے یہی ان سب چیزوں میں آگے ہیں. یہ ان کی بے وقوفی ہے، ان کی جہالت ہے کہ وہ دیکھ کر بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. صرف ہند و پاک میں نہیں بلکہ آپ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، یہاں تک کہ رشیا، ہر جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے والے موجود ہیں، اور بالخصوص ان راتوں میں شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہر جگہ سنی مسلمان خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی قصیدہ معراجیہ میں فرمایا، بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں سبحان اللہ، یہ گھر آنا سبحان دل کا اللہ. بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. سبحان اللہ. مختصر یہ کہ صرف انسان نہیں فرشتے بھی خوشیاں مناتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے جہاں فرشتے خوشی منائے وہاں شیطان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، اور فرشتوں کے اقتداء میں سنی مسلمان خوشیاں مناتا ہے تو شیطان کے پیروکاروں کو بھی بہت تکلیف پہنچتی ہے. ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ آج کے اس میڈیا کے دور میں اب تک، ابھی بھی مجھے میسیج آ رہے تھے، اب تک یہی میسیجز کہ معراج کی رات کی خصوصیت کچھ بھی نہیں، دس از جسٹ اے میئر انسیڈنٹ. تم لوگوں کے لیے ایک میئر انسیڈنٹ ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ وہ عظیم رات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار فرمایا. اور یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہمیں وہ تحفہ عطا فرمایا جس میں ہماری بھی معراج ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ہم اس رات کو خوشی مناتے ہیں تو ہماری بھی معراج ہے، سبحان ہمارے اللہ. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی معراج ہے. لیکن کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ بدعت، اس طرح محفلیں کرنا بدعت. جو بھی احادیث وارد ہے معراج کے سلسلے میں وہ ضعیف، اور کچھ احادیثوں کے بارے میں موضوع، جبکہ ضعیف حدیث کا معنی سمجھنے سے بھی قاصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس رات میں سفر فرمانا قرآن کریم سے ثابت، احادیث طیبہ سے ثابت، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت، تابعین سے بھی ثابت، تبع تابعین سے بھی ثابت. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے تذکرہ کیا معراج کا، کیا تابعین نے تذکرہ کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یقیناً کیا، اور دلیل کے لیے ہم صحابہ کرام کے حوالے پیش نہیں کرتے، تمہارے امام کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جو 700 ہجری کے ہیں، اپنی تفسیر ابن کثیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک معراج کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ.
اسی طرح حافظ ابن کثیر کے ٹیچر استاذ شیخ الاسلام جس کو کہا جاتا ہے، یہ بیوقوف شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس نے بھی اپنی کتاب میں معراج کا تذکرہ کیا، رجب کے مہینے کا تذکرہ کیا۔ اس طرح ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کے تعلق سے جو احادیث وارد ہیں اگرچہ ضعیف ہوں، جب تک اس کا موضوع ہونا ثابت نہ ہو جائے اس پر عمل کیا جائے گا۔ کون کہتا ہے؟ تمہارے امام نے اس بات کو لکھا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کو تحریر کیا کہ جب تک واضح دلیل نہ مل جائے تب تک رد نہیں کیا جائے گا۔ تم معراج اور رجب کے مہینوں میں نوافل اور روزوں کے تعلق سے جو احادیث وارد ہیں اس کو موضوع اور ضعیف کہتے ہو، تمہارا امام اس پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب کیا پتا چلا تم نہ ہمارے امام کی سنتے ہو نہ تمہارے امام کی سنتے ہو، تم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو۔ اور مجھے امید رہتی ہے اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، حضور تاج الشریعہ کا کرم ہے، ہمارے اکابرین کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ، کہ جہاں میں جاتا ہوں مجھے امید رہتی ہے اور یہ محسوس بھی کیا اور مشاہدہ بھی کیا کہ چپکے سے کچھ لوگ سننے والے رہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اور زیادہ کان کھول کے میری بات سنو، اس لیے کہ ہم الحمدللہ ہمارے عقائد کو ہماری کتابوں سے ثابت صرف نہیں کرتے۔ ہم اگر یہ کہیں گے کہ جلال الملت والدین امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا تو تم کہو گے کہ یہ تمہارے امام کا بیان کردہ ہے۔ اگر ہم مجدد وقت امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کرے تب بھی تم اعتراض کرو گے، ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ پیش کریں تب بھی اعتراض کرو گے۔ اس لیے ہم ہمارے نوجوانوں کو جو کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے، ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ہم ان وہابیوں کے اماموں کی کتابوں کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے عقائد ان کی کتابوں سے ثابت کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اصلیت بھی ظاہر ہو جائے اور ہمارا نوجوان پختہ ہو جائے۔ معزز سامعین، ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا سفر تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور ابن تیمیہ نے رجب کے تعلق سے احادیث سے جمع کی۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی کہ ان مہینوں کی قدر کی جائے، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے 4 مہینے 12 میں سے حرمت والے بنائے، ان میں سے ایک یہ رجب المرجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ حرمت والا، سیکرڈ منتھ۔ What do you mean by sacred month؟ حرمت کا کیا معنی؟ اس مہینے کی تعظیم کی جائے، اس مہینے کا ادب کیا جائے، گناہوں سے ویسے بھی بچنا چاہیے، ان مہینوں میں خاص کر گناہوں سے بچا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچا جائے، ان ادر ورڈز اس کا معنی کیا ہوا؟ نیکیاں زیادہ کی جائے، ہے کہ نہیں؟ گناہوں سے بچنے کا مطلب نیکیوں کی طرف زیادہ رغبت ہو۔ اب نیکیاں کرنے میں فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے، آپ اس کو اضافے میں 4 تو نہیں کر سکتے۔ ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، آپ اس کو ایڈیشن میں 6 رکعت نہیں کر سکتے۔ عشاء میں 3 وتر ہیں جو واجب ہیں احناف کے نزدیک، آپ اس کو 4 نہیں کر سکتے۔ فرائض میں یو کانٹ ڈو اینی ایڈیشن، لیکن آپ کو عبادت زیادہ کرنا بھی ہے اس مہینے میں، اس لیے کہ حرمت والے مہینے ہیں، تو آپ کو زیادہ عبادت میں رغبت دلانے کے لیے، رغبت لانے کے لیے نوافل پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں نوافل نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا اور نوافل روزے رکھنے کا طریقہ بتایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں
کہ نوافل کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف اور موضوع بتاتے ہیں، جبکہ ضعیف حدیث کا معنی یہ سمجھتے نہیں۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فیبریکیٹ ہے، ضعیف کا معنی ویک حدیث اس لیے کہا گیا ہے، علماء کرام ہیں میری اصلاح کریں گے، یہ حدیث ہی ہے نیریٹس میں سے، راویوں میں سے اگر کسی ایک راوی میں ایک معمولی سی کمزوری پائی جائے، ایک معمولی سی خطا پائی جائے، تو اس خطا کی بنا پر ان کی حدیث کو ضعیف حدیث میں قرار پایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ان لوگوں کی زبان سے آئے جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی خامیاں نہیں کی، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھول نہیں کی، متقی رہے، ایسے لوگوں کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم تک ملے۔ اور اس درمیان میں 5 یا 6 راویوں میں اگر ایک راوی میں کوئی معمولی سی کمزوری پائی گئی تو اس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا۔ اور اس کو کیٹیگرائز کرنے والے ابن تیمیہ نہیں ہیں، ابن عبد الوہاب نجدی نہیں ہیں، ان کا ملا ناصر الدین البانی نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو کیٹیگرائز کیا۔ اور جن محدثین نے کیٹیگرائز کیا انہوں نے اس کی رولنگز بھی بتائی ہے۔ فار ایگزامپل، فرائض اور واجبات کے لیے صحیح حدیثوں کا استعمال کیا جائے گا۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ کل کا روزہ آپ کے اوپر فرض ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح حدیث سے ثابت کریں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ آج رات کے نوافل واجب ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ حدیث سے پیش کریں۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ مستحبات ہے، نوافل ہے، کرنا اچھا ہے، تو اس کے لیے صحیح حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضعیف حدیث سے بھی اس کے لیے ایکسیپٹڈ ہے، اس لیے کہ فضائل میں ضعیف احادیث ایکسیپٹڈ ہے کہہ کے ہم نہیں کہتے۔ جن محدثین نے کیٹیگرائز کیا انہوں نے اس کو بتایا۔ اب محدثین نے کیٹیگرائز کیا، یہ وہاں بھی محدثین کی کیٹیگرائزیشن کو مانتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ غریب ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن ان کے رولنگز کو نہیں مانتا۔ مطلب کسی محدث کو پورے طور سے نہیں مانتا، اپنے نفس کی بنیاد پر اپنا جیسا نفس ہے اس طرح اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے محدثین کی باتوں میں بھی یہ اپنی منمانی والی بات کو لیتا ہے۔ تو یہ بڑے چور نکلے۔ معزز سامعین، حدیث معراج میں حافظ ابن کثیر نے لکھا، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے مولانا عابد رضا صاحب مصباحی نے بھی فرمایا کہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں 2 حدیثیں نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی میں تمام اللہ کے نبی موجود تھے اور میں نے ان سبوں کی امامت کی۔ دوسری روایت اس طرح آتی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے وہ سب کے سب آج آپ کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کا حاضر ہونا اور نماز ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فزیکل باڈی کے ساتھ موجود تھے، جسمانی جسم کے ساتھ موجود تھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روحانی طور پہ موجود تھے تو نماز ادا کرنا امامت کے ساتھ کہاں سے پایا جاتا؟ حافظ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ انبیاء کرام حاضر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو تمہاری امام کے کتاب سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام اپنی جسموں کے ساتھ قبروں میں حیات بھی ہیں، جہاں چاہے جا بھی سکتے ہیں۔ صرف حیات نہیں، جہاں چاہے جا بھی سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصی میں تمام کے تمام حاضر تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ بات اگر عوام کے سامنے آ جائے تو ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ یہ تو انبیاء کرام کی حیات کے منکر ہیں، ان کے امام نے لکھ دیا۔ اب عوام کو کیسے اس سے چھپا کے رکھا جائے، کس طرح عوام کو اس بات سے پوشیدہ رکھا جائے؟ آج کا دور انگلش میڈیم کا دور ہے، اور آج کوئی میری بات کو برا نہیں ماننا، آج ہمارا نوجوان گوگل سرچ میں جاتا ہے،
ٹائپ کر لیا ایک سوال، جو بھی جواب آیا قبول کر لیا، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ویب سائٹ جہاں سے جواب آیا یہ شیعوں کا ہے یا قادیانی کا ہے یا اہل حدیث کا ہے، یہ نہیں دیکھتا، جواب آیا اس کو قبول کر لیا۔ تو آج وہابیوں نے کیا چال چلی؟ اس سوشل میڈیا کے استعمال سے ہمارے سنیوں کو کنفیوز کرنا چاہا، اس طرح کہ ان کی جتنی بھی کتابیں انگلش میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی، ان کتابوں کو اپلوڈ کیا، اور اپلوڈ کرنے سے پہلے چھاپنا ضروری ہے۔ چھاپنے میں ایک انگلش ورژن نکالا ابن کثیر کا، جس میں ہمارے عقائد کے تعلق سے جتنی احادیث عربی ابن کثیر میں ہیں انگلش میں سب کو نکال دیا۔ ان میں سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہے کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلبت مشارق الارض ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما قال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق اور مغرب تمام چھان ڈالے، I have combed the east and west, but یا رسول اللہ I never found a person better than you۔ آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہ پایا۔ اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے یوں فرمایا، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، اس لیے نہ پایا کہ یا رسول اللہ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اسی حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے پیش کیا۔ یہ حدیث بھی ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن انگلش ورژن میں اس حدیث کو ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا؟ ان کا کہنا کیا ہے؟ میں نے ایک تقریر سنی سری لنکا کے ایک وہابی کی، جو انٹرنیٹ میں موجود ہے، میں نے اس کو ایکسپوز کیا، یوٹیوب میں موجود ہے، آپ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان کے سامنے کسی صحابی نے کہا یا خیر البریہ، اے بہتر، سب سے بہتر مخلوق میں سب سے بہتر، او دی بیسٹ آف دی کریشن، او دی بیسٹ آف دی مین کائنڈ، او دی بیسٹ آف دی کریشن، تو اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پلائٹلی اس صحابی سے کہا کہ میں بیسٹ آف دی کریشن نہیں ہوں، مجھے خیر البریہ مت کہو۔ اگر کسی کو یہ لقب دیا جانا ہوتا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جاتا۔ کیا مطلب؟ نہ میں بہتر ہوں نہ ابراہیم علیہ السلام بہتر ہے۔ اگر بہتر مخلوق کسی کو کہا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ نہ ان کو کہو نہ مجھ کو کہو۔ اللہ اکبر۔ جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں جو انہوں نے کہا۔ اب ان کی اس بات کو عام کرنے کے لیے انگلش ورژن سے اس حدیث کو ہٹا دیا۔ اگر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر حضرت جبریل امین نے کسی کو نہ پایا، یہ سامنے آ جاتی تو ان کی چوری پکڑی جاتی، اس لیے انگلش ورژن سے اس کو ہٹا دیا۔ اسی طرح شب معراج میں مسجد اقصی میں نماز کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو بھی انگلش ورژن سے ہٹا دیا۔ ایک اور مثال تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، علم غیب پر بہت اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ، نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سورہ انفال کی آیت مبارکہ اولئک هم المؤمنون حقا کے تحت یہ لکھا کہ ایک صحابی رسول حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث کس حال میں تم نے آج صبح کی؟ How did you find your morning today? How did you find your day today? حضرت حارث نے فرمایا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں نے صبح کی کہ میں کامل مومن ہوں، I am a perfect believer۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ما تقول، دیکھ لو تم کیا کہتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہابیوں کے امام جس کو وہابی مانتے ہیں، جن کی تفسیر کو وہابی مانتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اولئک هم المؤمنون حقا کے تحت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات و دن اللہ کے لیے وقف کر دیا،
اللہ کے عبادت میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اب یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں مجھے وہ مقام ملا کأنی انظر الی عرش ربی بارزا. یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. دنیا میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. صرف اتنا ہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنتیوں کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ابھی جنتی جنت میں گئے نہیں, لیکن حضرت حارث حضور سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جنتیوں کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو عذاب میں مبتلا بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا اے حارث ابھی جنتی جنت میں نہیں گئے, جہنمی جہنم میں نہیں گئے, تم نے کیسے دیکھ لیا کہ جنتی کیسے ٹہلتے ہیں, جہنمی کیسے عذاب میں مبتلا ہے, کیسے تم نے دیکھ لیا؟ یہ نہیں فرمایا, بلکہ 3 مرتبہ حضور نے تصدیق فرمائی, 3 مرتبہ تصدیق فرمائی کہ اے حارث تم نے صحیح کہا, تم کامل مومن ہو. اللہ اکبر. یہاں ایک صحابی رسول کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ زمین میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے عرش کا نظارہ, زمین میں بیٹھے بیٹھے جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے جنتیوں کو دیکھنا. چونکہ اس حدیث سے ان کی چوری پکڑی جائے گی, اس لیے انگلش ورژن میں اس حدیث پاک کو بھی ہٹا دیا تاکہ انگریزی پڑھنے والے کو یہ بات معلوم ہی نہ ہو. جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ صحابی کو بھی علم غیب ہے تو نبی کے علم غیب کو تو ماننا ہی پڑے گا. یہ ایسے چور ہے کہ قرآن کی تفسیر سے بھی کھیلتے, قرآن کا ترجمہ غلط پیش کرتے ہیں. اس لیے آپ پر ضروری ہے کہ کسی بھی وہابیوں کی کتاب پہ آپ ہاتھ نہیں رکھیں گے. بالخصوص دارالسلام پبلیکیشنز کی جو بھی کتاب ہو, سعودی کی جو دارالسلام پبلیکیشن ہے اس کی کوئی بھی کتاب ہو, چاہے تفسیر قرآن ہو چاہے بخاری شریف ہو, اس لیے کہ بخاری شریف میں سے بھی کئی حدیثیں انہوں نے نکال کر مختصر بخاری بنا دی ہے. مشکات شریف مختصر بنا دی, جلالین شریف مختصر بنا دی, اور ہمارے سری لنکا میں اویلیبل بھی ہے. مختصر بخاری اویلیبل ہے, مختصر مشکات, مختصر جلالین اویلیبل ہے, اور ان میں وہ حدیثیں جو ہمارے عقائد کو ثابت کرتی ہیں ان حدیثوں کو نکال دیا. اللہ اکبر. اس لیے دارالسلام پبلیکیشن والے اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب بھی چھاپے آپ ہاتھ نہیں رکھیں گے, ضرور کہیں نہ کہیں چوری ضرور کی ہوگی. معزز سامعین, ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے. یہ بکواس کرتے ہیں بار بار کہ سنی صرف اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں, سنی صرف امام احمد رضا کو مانتے ہیں, بریلویت ایک نیا فرقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء ان کی کتابوں سے ہمارے عقائد کو آج کل ثابت کرتے ہیں تاکہ ان کا منہ بند کیا جائے. اور یہ لوگ چاہے وہ حیدرآباد کا فصیح الدین ہو, چاہے بردر عمران ہو, ان لوگوں نے, فصیح الدین نے مجھے پرسنلی میسیج کیا, اور کب کیا؟ اس نے جب یہ کہا کہ لفظ اہل حدیث حدیث سے ثابت ہے, جماعت اہل حدیث حدیث پاک سے ثابت ہے, صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے. میرے خلاف اور جناب فاروق رضوی کے خلاف اس نے کلپ بنائی, میرا بھی اس میں نام لیا. میں چاہتا نہیں تھا کہ چیلوں کو جواب دوں, اس لیے کہ ذاکر نائک اس کا باپ سامنے نہیں آ پایا, یہ کیا سامنے آئے گا. لیکن چونکہ اس نے میرا نام لیا اور کچھ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ بھی کیا, تو میں نے ایک جوابی کلپ بنائی اور میں نے کہا اے فصیح الدین صاحب, تم نے شروع میں کہا کہ میں طالب علم ہوں, تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں جب طالب علم ہو تو سنی علماء کے پاس آ کے تفسیر پڑھو, تب کچھ سمجھ میں آئے گا. تم نے ہاتھ میں ابن کثیر کو رکھ کے دکھایا کہ اس میں جماعت اہل حدیث ثابت ہے, جبکہ وہاں اصحاب الحدیث لکھا ہوا ہے جس کا مطلب محدثین کرام ہے. محدثین کو اہل حدیث کہا گیا, اصحاب حدیث کہا گیا. جماعت اہل حدیث کسی حدیث سے ثابت نہیں. جماعت اہل حدیث جو تم اپنی جماعت کا نام رکھے گو, ہم کو بدعتی کہتے ہو, یہ نام تمہارا بدعت ہے. لفظ جماعت اسلام یہ خود بدعت ہے, لفظ تبلیغی جماعت خود بدعت ہے. 1857 سے پہلے ایک فرد دکھا دو جو جماعت اہل حدیث کا تھا. 1857 سے پہلے ایک فرد دکھا دو جو جماعت اہل حدیث کا تھا. تو تم نے اس بات کی تردید میں یہ کہا کہ لفظ اہل حدیث موجود ہے,
وہ تو ہے ہی، لیکن تم نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جماعت اہل حدیث موجود ہے، ہاتھ میں تفسیر رکھ کے جھوٹ بولتے ہو، ہاتھ میں تفسیر رکھ کے قرآن کریم کی لوگوں کو غلط امپریشن دلاتے ہو۔ میں نے کہا یہ میرا ای میل آئی ڈی ہے، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے۔ میں نے 2 مرتبہ ای میل آئی ڈی ریپیٹ کیا اور 2 مرتبہ ٹیلی فون نمبر ریپیٹ کیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں پرسنلی ملنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ اس نے اپنی کلپ میں کہا کہ وہ حافظ احسان رضوی سری لنکا والے جو ہیں نا، وہ بھی ہمارے بزرگوں کی بزرگوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور بزرگوں میں نام کس کا لیا پتہ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لیا، معراج ربانی کا نام لیا، اور توصیف الرحمن کا نام لیا۔ اللہ اکبر! ان کو پائس پیپل کہا، بزرگ کہا۔ میں نے جواب میں اس نے یہ بھی کہا کہ آؤ ہم سے آ کے سیکھو، تو میں نے فیس بک پہ ایک پرائیویٹ میسیج اس کو بھیجا۔ میرے پاس امیجز موجود ہے، جس کو چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات یہاں ختم نہیں ہونی، آپ کو یہ بات اس خبیث تک پہنچانا ہے، ان لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں عرس مفتی اعظم ہند میں عمران بردر کا بھی نام لیا، اور میں یہ کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ میری بات اس خبیث تک بھی پہنچائی جائے۔ یہ لوگ قرآن کریم کا حوالہ پیش کر کے تفسیر اپنی منمانی سے کرتے ہیں، حدیث پاک پیش کر کے مسکوٹ کرتے ہیں، غلط امپریشن دیتے ہیں، غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں نے فصیح الدین کو میسیج کیا کہ میں 16 تاریخ کو جلسے کے لیے حیدرآباد آ رہا ہوں، جلسہ 16 کو ہے، میں 15 کو آؤں گا، میں 15 کو حاضر رہوں گا۔ مئی کی 10 تاریخ سے پہلے تم کنفرم کر دو کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، تاکہ ہم ارینجمنٹ کریں۔ 5 دن ہمیں چاہیے ارینجمنٹ کرنے کے لیے۔ اور میں نے کہا کہ میرے اس سوال کا جواب تم لکھ کے دو۔ اس نے ریکارڈنگ بھیجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حافظ احسان صاحب، میں آپ لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ لوگ جذبات میں بات کرتے ہو، گالیاں بکتے ہو۔ ایک گالی مجھے دکھا دے۔ ہاں، اگر میں نے لفظ خبیث کہا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا ہے۔ سبحان اللہ! شیطان کو نماز میں مردود نہیں کہتے، رجیم نہیں کہتے، تو شیطان کے پیروکاروں کو کہنے میں کون سی برائی ہے؟ الحمدللہ اگر تمہیں ہم خبیث کہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے تو زنیم کہا ہے، سرکار کے گستاخوں کو حرامی کہا ہے۔ ہم تو ادباً اتنا بولے ہیں تاکہ عوام سمجھنے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ حافظ احسان صاحب، میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو بات کرنی آتی نہیں۔ میں نے کہا جو آپ نے ریکارڈنگ میں کہا اس کو لکھ کے بھیج دو۔ دوبارہ ریکارڈنگ بھیجی، نہیں میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اس بات کو لکھ کے بھیج دو، ڈرتے کیوں ہو؟ کہا کہ نہیں ہم ڈرتے کسی سے نہیں ہے، تو لکھ کے بھیج دو۔ ابھی تک کوئی اس کی تحریر نہیں آئی۔ کیوں؟ الحمدللہ سنی کہیں بھی مناظرے کی دعوت دیتا ہے تو حاضر رہتا ہے۔ سبحان اللہ! اور یہ لوگ خالی کہتے ہیں، کبھی سامنے آتے نہیں۔ مرد ہو تو سامنے آئے نا۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یا غوث! یا غوث! یا غوث! مرد ہو تو سامنے آئے۔ الحمدللہ اگرچہ میں ایک طالب علم ہوں، میں ان علماء کرام کا خادم ہوں، لیکن الحمدللہ غلام رضا ہونے کی وجہ سے یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا غلام کبھی بھاگتا نہیں ہے، سبحان اللہ! کبھی بھاگتا نہیں۔ الحمدللہ ہمت ہے تو سامنے آؤ، سبحان اللہ! اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری میں دیتا ہوں، کسی بھی طرح اس کو سامنے لانے کی کوشش کرو، اکیلا نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ تم اکیلے مت آنا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے کے آنا۔ سبحان اللہ! اس لیے سبحان اللہ! کہ چیلوں سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ ان کی اصل میں کیا ہے، یہ کلپ اس لیے بناتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو حافظ احسان نے پکڑ لیا، دوسرے علماء کرام نے ان کے بڑوں کو پکڑ لیا، تو ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کیڑے مکوڑوں کو پیش کر دیا ہے، تاکہ یہ مشہور ہو جائے اور ہم ان کو جواب دینے میں لگ جائے، بڑوں کی حفاظت ہو جائے۔
الحمدللہ غلام رضا کچا بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہم بار بار اپنی بات میں کہتے ہیں کہ آؤ اکیلے مت آنا، اپنے بزرگوں کو لے کے آنا۔ اور تم نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، بزرگ آدمی قرآن پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ 25 سے زیادہ آیتیں اللہ نے فرمایا وسیلہ حرام ہے، ہم 2.5 سال سے مانگ رہے ہیں ایک آیت دکھا دو سبحان جو یہ اللہ، کہے کہ وسیلہ لینا حرام ہے، وہ بھی مسلمان کے لیے۔ کفار اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو مت پیش کرنا۔ 2.5 سال ہو گئے آج تک جواب نہیں آیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان، غریب نواز کا فیضان کہ کئی سبحان لوگ، اللہ، سینکڑوں لوگ سبحان اللہ، اس سبحان کلپ اللہ، کو دیکھ کر سنیت کی طرف آ گئے۔ الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بے شک زندہ آباد۔ تو محترم حضرات، یہ تو ضمناً میں نے یہ بات پیش کر دی، یہ بک بک کرتے رہتے ہیں، ان کی بک بک میں آنا مت۔ اور میں افسوس کے ساتھ آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، ہمارے سنی نوجوان، کئی لوگ مجھ سے میسیج میں رابطہ رکھے ہیں، بار بار واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کہ حافظ صاحب دیکھو اس نے یہ کہا، کیا جواب دیا جائے؟ اس نے معراج کے تعلق سے یہ حدیث پیش کی، کیا جواب دیا جائے؟ اس نے آیت پیش کی ان الذین تعبدون من دون اللہ عباد امثالکم، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرح ایک مخلوق ہے، اور امیجز لگاتے ہیں مزارات اولیاء کا، آیت پیش کرتے ہیں پوجا والی۔ مشرکین مکہ نے بتوں کی پوجا کی اس ارادے سے، اس اعتقاد سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بت، یہ چھوٹے خدا ہیں، یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے، اور تم بھی اولیاء کرام کی پوجا کرتے ہو کہ اس آیت کو لے کے فٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سنی نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ حضرت اس کا کیا جواب ہے؟ تو میں سمپل جواب دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی غوث اعظم کی پوجا کی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کبھی غریب نواز کی پوجا کی ہے؟ نہیں۔ تو پوجا والی آیت سے کنفیوز ہوتے کیوں ہو تم؟ کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو پوجا کے تعلق سے آنے والی آیت کو پیش کیا اور مس کوٹ کر کے تمہیں اولیاء سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تمہارا کنفیوز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے عقائد اہل سنت نہیں پڑھا۔ عقائد اہل سنت پڑھنا فرض ہے، اس لیے کوشش کریں پہلی فرصت میں عقائد اہل سنت پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے علماء آپ کو پڑھائیں گے، اور میں یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں افسوس کے ساتھ اور درد کے ساتھ، میں اگر یہ سوال کروں کہ آپ لوگوں میں سے بہار شریعت کا پہلا حصہ جو عقیدے کا باب ہے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ بہار شریعت کا پہلا حصہ کتنے لوگوں نے مطالعہ کیا ہے؟ جواب زیادہ تر نفی میں آئے گا۔ بہار شریعت بڑی ہے، قانون شریعت جو اس سے چھوٹی ہے، عقائد کا باب مختصر طور سے سمجھایا گیا ہے۔ آپ میں سے قانون شریعت کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ وہ بھی بڑی ہے اور چھوٹی۔ انوار شریعت کتنے لوگوں نے پڑھا ہے جس میں اور آسانی سے سمجھایا گیا ہے؟ افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہم نے نہ عقیدہ پڑھا، نہ آبجیکشنز کو پڑھا وہابیوں کے، اور نہ ہی اس کا جواب کیسے دیا جائے وہ پڑھا۔ ہم علماء کے اختلافی مسائل کی وجہ سے ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ معزز سامعین، علماء اختلاف کرتے ہیں، ان کو حق ہے، ہم عوام کو کوئی حق نہیں ہے۔ عوام کو کوئی حق نہیں ہے کہ علماء کی بات کو لے کے ہم عوام میں انتشار کریں اور سنیوں سے لڑیں۔ سب سے پہلے عقائد کا باب پڑھیے۔ عقائد کا باب جب تک نہ پڑھے آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی سنی کی برائی کریں۔ سنی کہیں کا بھی ہو وہ ہمارا بھائی ہے، کسی تنظیم سے اس کا تعلق ہو، جب تک عقیدے میں کوئی خرابی نہیں وہ ہمارا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہابی کہیں کا بھی ہوگا، الکفر ملت واحدہ، کہیں کا بھی ہوگا وہ وہابی ہی رہے گا۔ اس لیے محترم حضرات، کبھی بھی سنیوں کی بات آئے تو عقیدے کے بیس پہ ایک ہو جائیے۔ اگر آپ ایک ہو جائیں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم کمیٹی ہے، اسی طرح دوسری کمیٹیاں ہیں، زیادہ سے زیادہ ممبرز بنیے اور کوشش یہ کیجئے کہ ایسی تنظیموں کے ذریعے متحد ہو کے ایسا جلسہ کر کے دکھائے کہ پوری ہندوستان کے لیے ایک تاریخی جلسہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان سنیوں کو اللہ۔ اکٹھا کرنے کی کوشش کیجئے، تبھی ان کا منہ آپ بند کر سکیں گے۔ سبحان محترم اللہ۔ حضرات،
بات الگ جا رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف میں ہمیں ایک تو یہ سبق ملا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں جسموں کے ساتھ حیات ہے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اور سیدنا امام عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعہ معراج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نبی ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پہ حاضر رہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدنا سبحان موسیٰ علیہ اللہ۔ نبینا علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں موجود، اس سے پہلے اپنی قبر شریف میں نماز پڑھتے ہوئے سرکار نے دیکھا، اور آسمان میں بھی موجود۔ حضرت ادریس علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تھے، آسمان میں بھی موجود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تھے، آسمان میں بھی موجود۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق میں جانے سے پہلے انبیاء کرام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں میں پہنچ گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان انبیاء کرام کی اللہ۔ سواری، انبیاء کرام کی رفتار براق سے زیادہ ہے۔ سرکار براق کے ذریعے گئے تو یہاں یہ دکھانا مقصود کہ انبیاء کرام کی رفتار براق سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اور مختصر کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وصال کے بعد انبیاء کرام تمہاری آواز نہیں سنتے، تمہاری مدد نہیں کرتے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ کے نبی سیدنا یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث، فرحب ودعالی، ان انبیاء کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ویلکم کیا اور میرے لیے دعائیں بھی کی۔ لفظ ویلکم، مجھے ویلکم کیا اور ودعالی، میرے لیے دعائیں بھی کی۔ تم کہتے ہو کہ نبی سنتے نہیں، تم کہتے ہیں کہ نبی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ وصال کے بعد انبیاء کرام دعائیں دیتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی سبحان طرح اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفتار، اس پر بھی لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی آن میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کی، اور آسمان سے اوپر سدرہ تک پہنچے، اور سدرہ سے آگے عرش تک پہنچے، اور اس کے بعد لامکاں تک۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تھوڑی دیر میں جانا اور واپس آ جانا، اتنا لمبا سفر جا کے آنا، کتنا لمبا سفر؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ 1 مہینے کا سفر، پھر آسمان کی طرف سفر، زمین سے آسمان، ڈسٹنس آف 500 ایئرس، 500 سال کی جرنی ہے، اور پہلے آسمان کی جو گہرائی ہے وہ بھی 500 سال۔ تو ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے 1000 سال چاہیے، دوسرے آسمان کے لیے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر، دوسرے آسمان کی گہرائی بھی 500 سال، تو 2 آسمان کو طے کرنے کے لیے 2000 سال، 7 آسمان کو طے کرنے کے لیے 7000 ایئرس کی ضرورت ہے۔ اور آسمان سے اوپر کتنا دور سدرۃ المنتہا ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے۔ اس سے آگے عرش معلیٰ کتنا دور ہے، اللہ اور رسول بہتر جانے۔ محترم حضرات، سمجھ میں یہ بات آتی نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اتنی دور گئے بھی، ہزاروں میل کا فاصلہ، اور فوری آ بھی گئے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے۔ تو ابھی آپ کو یہ جواب دینا ہے، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی نا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب سنو، اسی کا نام معجزہ ہے۔ جو بات عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو میریکل کہتے ہیں۔ معجزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو بات عقل میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نور، ان کی رفتار زیادہ ہے، اور جسم کے ساتھ زمین سے آسمان تک سیر کیے، اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر عرش معلیٰ تک، اور اپنے جسم کے ساتھ عرش سے بھی اوپر وہ جگہ جس کو مکان نہیں کہتے، لا مکان۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اب اس پر جب اعتراض آتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، تو ہمارا جواب سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو نوری مخلوق ہے،
تفسیر میں آتا ہے تقریباً 23,000 مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. ہمارے نبی کی دنیاوی زندگی 63 ایئرس، اس کو آپ اسلامک کیلنڈر 355 ڈیز سے ملٹیپلائی کریں گے تقریباً 22,000 دن ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام 23,000 مرتبہ قریب تشریف لائے. کیا مطلب؟ ایوریج پر ڈے 1 وزٹ جبریل امین سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل کیا کبھی ایسا موقع ہوا کہ تم رفتار کے ساتھ بہت ہی جلدی زمین پہ کبھی آئے ہو؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مواقع ایسے کہ میں اپنی خوب رفتار کے ساتھ میں زمین پر پہنچا. اس میں سے ایک جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جانے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے تم پہنچ جاؤ. تو میں اپنی رفتار کے ساتھ اس مومنٹ میں پھینکنے کے بعد within few seconds ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے، اس few seconds کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ طے کر کے حضرت جبریل امین تشریف لائے. ایک اور موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پہ چھری رکھی اللہ کے حکم سے، تو اس وقت فوری طور پہ جنت سے ایک دمبا لا کے اس جگہ پہ رکھ دیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک یا خون مبارک زمین پہ گرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کے خون مبارک کو پکڑ لیا. اور ایک موقع سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کے اینڈ پر باٹم میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل امین تشریف لائے. آپ 100 میٹر اوپر سے ایک کوئن کو پھینکیں گے تو کیا 10 گھنٹے میں نیچے آئے گا؟ فیو سیکنڈز میں بھی نہیں، بلکہ within a moment رفتار کے ساتھ وہ نیچے آ جائے گا. بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اوپر سے کنویں سے نیچے پھینکا. within a moment حضرت جبریل امین علیہ السلام صرف 7,000 سال کا راستہ 7 آسمان تک نہیں بلکہ سدرہ سے فوری طور پہ حاضر ہوئے within a moment. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرنے سے پہلے آ کے ان کو اٹھا بھی لیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس حدیث کو، حدیث جابر کو، یہ وہابی کہتا ہے موضوع ہے، جبکہ ان کے امام نے یہ کہا کہ کچھ محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموعہ الفتاوی میں لکھا کہ اس حدیث کو صحیح بھی کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں. وہابی صرف اس بات کو لے کے حدیث کو موضوع کہتا ہے. تو حدیث جابر کو موضوع کہتے ہیں، لیکن اس معنی کی کئی اور حدیثیں ہیں. ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ کو نبوت کب ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، بین الروح والجسد. ایک اور حدیث پاک کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. یہ حدیثیں موجود ہے، اس معنی کر کئی حدیثیں موجود ہیں. تو معنی کے حساب سے یہ صحیح ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اب اس پہ بھی اعتراض آ سکتا ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، قرآن کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی، فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، مطلب انسان ابھی پیدا دنیا میں نہیں ہوئے. اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ فرمایا وَإِذْ، اے محبوب یاد کرو. تو یاد کرنے کے لیے حضور کا موجود رہنا ضروری تھا، حضور کا موجود رہنا ضروری تھا. تو بحیثیت ہیومن بینگ کے تو نہیں تھے، بحیثیت نور موجود تھے. اور صرف سنی علماء نے اس کا ترجمہ یوں نہیں کیا، وہابیوں نے بھی اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا کہ یاد کرو. انگلش تراجم دیکھ لیجئے، ریکال او پروفٹ،
ریممبر او پروفٹ، تو ان کے تراجم سے بھی یہ پتا چلا وہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب یاد کرو، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر ہے. اللہ اکبر. تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یاد کرو، تو پتا چلا قرآن کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، دا ڈیوائن پین. دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا. تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور ان میں سے ایک حصے سے کرسی پیدا فرمائی، ایک حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے، اور ایک حصے سے بقیہ فرشتے پیدا کیے. اب عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے. تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں. الذین یحملون العرش کے تحت حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا کہ 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کا جسم، اللہ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ اس طرح اترتا ہے جیسے آدمی سیڑھی سے اترتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ابن تیمیہ نے اس بات کو لکھا ہے، اپنے ممبر سے اترتے ہوئے دکھا کر لکھا ہے کہ اللہ اس طرح اتر کے آتا ہے. ان سے ہمارا سوال ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت تہجد کے وقت لوگوں سے قریب ہوتی ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ اترتا ہے تہجد کے وقت، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ باقی وقتوں میں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں اس وقت ہندوستان میں تہجد کا وقت ہے، تو وہابی کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان میں ہے. جاپان میں ابھی دن چل رہا ہے، تو جاپان والوں کا خدا کہاں ہے؟ جاپان میں ابھی دن چل رہا ہے، صبح کے 6 بجے ہے. تو صبح جب ہو چکی تو اللہ تمہارے عقیدے کے مطابق پہلے آسمان سے عرش پر دوبارہ پہنچ گیا. ہندوستان والوں کا خدا ابھی بھی پہلے آسمان میں ہے، جاپان اور آسٹریلیا والوں کا خدا آسمان پہ چڑھ گیا. مطلب تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہو. تو تمہارا عقیدہ مشرکین مکہ کی طرح ہوا، اور تم ہمیں مشرک کہتے ہو. اور دوسری بات تم نے یہ کہا اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. عرش خالق ہے یا مخلوق؟ عرش از اے کریشن ناٹ اے کریٹر. اب تم یہ کہو گے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ اور تمہارا یہ کہنا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تفسیر کہتی ہے اللہ بھی فرماتا ہے الذین یحملون العرش، عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تو تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کو فرشتے اٹھائے ہیں؟ معاذ اللہ، فرشتے اللہ کو اٹھائے بیٹھے ہیں. کیسا غلط عقیدہ تم رکھتے ہو، اور ایسے عقیدہ لکھنے والوں کی تم اقتداء کرتے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں. اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، تم ایک ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ایک سے زیادہ خدا مانتے ہو. تو تم مشرکین مکہ کی طرح ہو، اور ایکیوز سنی مسلمانوں کو کرتے ہو جو اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کی پوجا نہیں بلکہ ان کو اللہ کا بندہ، محبوب بندہ سمجھ کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، ورشپ نہیں کرتے. There is a huge difference between respect and worship. اور جو آیت تم پیش کرتے ہو ان الذین تعبدون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہاری طرح یہ بھی مخلوق ہے. اور وہ آیت کریمہ انما انا بشر مثلکم، جہاں نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہو، تمہیں وہ آیت یاد نہیں آئی؟ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، کہ زمین میں کوئی ایسا پرندہ نہیں، کوئی آسمان میں کوئی ایسا پرندہ نہیں، زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں، لیکن یہ سب، مگر یہ سب تمہارے مثل مخلوق ہے. سبحان اللہ. پرندہ یہ بھی مخلوق ہے تمہارے مثل. الا امم امثالکم، یہاں بھی امثال کا لفظ ہے. جانور تمہارے مثل مخلوق ہے. تم اس آیت کو لے کر نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، تو اس آیت کو لے کے تم اپنے آپ کو سور جیسا کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، تمہاری طرح یہ بھی امت ہے، یہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہے. اگر ہم کہیں فصیح الدین تم سور کی طرح ہو، برا لگے گا کہ نہیں؟ بے شک. اگر ہم کہیں معراج ربانی غریب نواز کی شان میں گستاخی کی تم نے،